السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 143 یعنی 140 پر 3 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ قبلے کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں، اور جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں کھڑے ہوتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، کیونکہ آپ کو حکم یہی دیا گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو بیت المقدس کی طرف جب رخ کرتے تھے تو سامنے کعبہ بھی آ جاتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی آپ کو یہی حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ اور یہ جو بیت المقدس ہے یہ یہودیوں کا قبلہ ہے، عیسائیوں کا قبلہ ہے۔ عیسائی اور یہودی بھی وہاں پر الگ الگ ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اور 16-17 مہینے گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا، جس کو لے کر کے یہودیوں نے بڑا ہنگامہ کیا۔ اسی سلسلے کی کڑی اور وہی سب باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ یہ جو پہلے قبلہ تھا ان کا بیت المقدس، اس سے یہ لوگ پھر کر کے بیت اللہ کی طرف کیوں نماز پڑھنے لگے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب قرآن کریم کے اندر جتنی بھی آیتیں اس طرح کی آئی ہے ان تمام آیتوں کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت نہیں چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جو چاہے گا کہ ہم دنیا کے اندر خوب عیش موج سے رہ لیں تو اس کے مقدر کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دے گا، لیکن جو یہ چاہے گا کہ ہم کو آخرت ملنا چاہیے اور آخرت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو آخرت میں بھی حصہ دیتا ہے، اور دنیا میں جو اس کا مقدر ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کا مقدر بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس کو ہدایت دیا؟ صحابہ کرام کو ہدایت دیا، مسلمانوں کو ہدایت دیا، کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبہ پیدا فرما دیا کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کو یہ حکم دیتے فوراً وہ اسی کی طرف لپک جاتے، دائیں بائیں کچھ بھی نہیں دیکھتے، کسی بھی گھن چکر میں نہیں پڑتے تھے۔ بس جہاں ان کو پتہ چلا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، جہاں ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، بس اسی کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام تم کو ہدایت دی، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو امت وسط بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ امتم وسطن کا مطلب ہے بہترین امت، افضل امت، اعلیٰ امت بنایا۔ دیکھیے یہ سارے سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے گا، مسلمان جو بھی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ امت وسط میں آتے ہیں۔ مسلمان جو بھی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہنے والے ہیں وہ بہترین اور افضل اور اعلیٰ امت کہلائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو افضل اور اعلیٰ امت بنایا. وسط کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ. جیسا کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ قریش خاندان کے اعتبار سے بھی قبیلے کے اعتبار سے بھی وسط ہے، وسط مطلب اعلیٰ ہے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قریش کے اندر نسب اور خاندان کے اعتبار سے وسط ہیں، یعنی اعلیٰ ہیں. اسی طرح سے نمازوں میں ایک نماز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الصلاۃ الوسطیٰ کہا ہے. الصلاۃ الوسطیٰ. حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں الصلاۃ الوسطیٰ کا مطلب نمازوں میں سب سے بہترین نماز ہے. اور جانتے ہیں نمازوں میں سب سے بہترین نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز. کیونکہ عصر کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب آدمی ہر چیز سے فری ہو کر کے کاروبار کی طرف لپکتا ہے. اس وقت کاروبار بھی بڑا تیز رہتا ہے کیونکہ لوگ اسی وقت خریدنے کے لیے آتے ہیں. کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد پھر عصر ختم ہو جائے گا، پھر مغرب شروع ہوگا، اس سے پہلے پہلے لوگ اپنے گھروں کو جانے کے چکر میں رہیں گے. اسی لیے اس نماز کی حاضری کو سب سے بہترین قرار دیا گیا ہے. اسی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کچھ فرشتے آتے ہیں اور کچھ فرشتے جو ادھر رہتے ہیں وہ یہاں پر بندوں کے اعمال لے کر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. اسی لیے اس نماز کو الصلاۃ الوسطیٰ کہا گیا، یعنی سب سے بہتر اور سب سے افضل نماز، اعلیٰ نماز، بہترین نماز. محترم سامعین کا ہم اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر امت محمد کو کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بہترین امت بنایا، بہترین شریعت سے نوازا، بہترین طریقہ بتلایا، بہترین دین دیا اور بہترین قبلہ بھی دیا. قبلہ ابراہیم، بہترین قبلہ قبلہ ابراہیم جو بیت اللہ ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کسی بھی مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ نہیں کہا، صرف کعبۃ اللہ کو ہی بیت اللہ کہا اور اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا. کیوں؟ تاکہ تمہارا ایک مقام ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بہترین، افضل اور اعلیٰ امت بنایا. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب حدیث کے اندر ہے. کیونکہ ہم قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے حدیث کو ہی دیکھیں گے. حدیث میں اس آیت کا کیا معنی لکھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی بتلایا ہے. دیکھیے حدیث میں اس کا معنی ہے، مسند احمد کی روایت ہے اور اسی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب و احادیث الانبیاء کے اندر، امام ترمذی نے ابواب التفسیر کے اندر، امام نسائی نے السنن الکبریٰ کتاب التفسیر کے اندر، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ ابواب الزہد کے اندر نقل کیا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، نوح علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بلایا جائے گا. نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ کے اوپر جو شریعت اور جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا کیا آپ نے اپنی قوم کو وہ چیز پہنچا دیا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں بالکل پہنچا دیا. ان کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ السلام نے کیا اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکام کو آپ تک پہنچایا؟ قوم کہیں گے نہیں پہنچایا. حالانکہ نوح علیہ السلام پہنچا کے ہے، حالانکہ نوح علیہ السلام پہنچا کے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم کے لوگ کہیں گے کہ نہیں پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نوح سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے اللہ کے احکام کو اپنی قوم تک پہنچایا؟ کہا کہ ہاں بالکل پہنچایا. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے پہنچایا، آپ کے اوپر کوئی گواہ ہے کیا؟ آپ جو پہنچایا کوئی گواہ ہے آپ کی طرف سے؟ کہیں گے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے. کس کی امت؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. یاد رکھیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا بہت بڑی بات ہے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے سامنے ہمیشہ اپنے گردن کو جھکا کر کے رکھے. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے گواہی پوری بات پہنچا دی؟ کہا کہ ہاں بالکل پہنچا دیا تھا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہی ہے مطلب
کس بات کا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح سے ہم نے تم کو اعلیٰ اور بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائے۔ ایک اور حدیث ہے اس طرح کی جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر ہی نقل کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ایک نبی آ رہے ہوں گے اور اس نبی کے ماننے والے میں صرف ایک ہی آدمی ہوں گے۔ کتنے آدمی ہوں گے؟ ایک ہی آدمی۔ اب یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے، اس ایک آدمی کے مقابلے میں اس نبی کے قوم میں بہت سارے لوگ رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہی ایک آدمی جو ہے وہ برحق ہے۔ کیوں برحق ہے؟ کیونکہ اس نے نبی کی اطاعت و فرما برداری کی، نبی کی بات کو مانا، نبی کے دین کو ایکسپٹ کیا، وہی ایک آدمی برحق ہے۔ اس نبی کے ساتھ ایک آدمی ہوگا، کچھ ایسے بھی نبی آئیں گے ان کے ساتھ دو آدمی ہوں گے، کچھ ایسے بھی نبی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی آدمی ہی نہیں ہوں گے۔ اب نبی کو بلایا جائے گا اور ان کی قوم کے لوگوں کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا نبی نے اللہ کے احکام کو آپ تک پہنچایا؟ تو قوم کہیں گی نہیں پہنچایا۔ نبی سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اللہ کے احکام کو ان لوگوں تک پہنچایا؟ نبی کہیں گے کہ ہاں پہنچا دیا۔ کہا کہ آپ کا کوئی گواہ ہے تو لائیے۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں اور ان کی امت کے لوگ گواہ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے گواہ ہیں، آپ بتلائیے کہ کیا اس نبی نے اللہ کے احکام کو اپنی امت تک پہنچایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہے گی کہ ہاں بالکل پہنچایا۔ کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ایک بات آتی ہے نا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا، آپ تو اس سمے نہیں تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہیں گے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے اپنی باتوں کو مکمل اپنی امت تک پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ اور یہی ہے مطلب، بہت بڑا مقام ہے ہمارا اور ہم کو اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، ہمارے مقام کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر بیان فرمایا، آگے بیان کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ پہلے بیت المقدس قبلہ بنایا تھا اور حکم دیا تھا کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اب آج حکم یہ دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے کہ اب بیت المقدس کو چھوڑو اور کدھر قبلہ بناؤ؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ ایسا ہم نے کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہم نے اس لیے کیا الا لنعلم، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرنے والا ہے، کون رسول کی اتباع کرنے والا ہے۔ یہ صرف اسی وقت کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے لیے بھی ہے۔ بہت سارے ایسے احکام ہیں جو ہم ابھی نہیں جان رہے، ہم جو کہ ہماری زندگی کا 30 سے زیادہ جو عرصہ ہے سالوں کا، وہ اسی کے پیچھے گزر گیا ہوا ہے۔ 7 برس کی عمر سے پڑھنا ہم نے شروع کر دیا تھا، 7 برس کی عمر میں ہی ہمارے والدین نے مجھ کو مدرسے میں ڈال دیا۔ جب سے لے کر کے 26 سال 27 سال کی عمر تک میں لگاتار تعلیمی حاصل کرتا رہا، اور اس کے بعد نکلا تو ایک لمبا عرصہ گزرا ہے اسی کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے۔ اس کے باوجود آج بھی بہت سارے احکام مجھ کو نہیں معلوم ہے، اور کل اگر وہ احکام ہم کو معلوم ہوں گے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے لیے لازم اور ضروری ہوگا کہ فوراً جو پچھلا جو کچھ کر رہے تو اس کو گولی مارے، اور جو اللہ کا حکم ہم کو معلوم ہوا ہے فوراً اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم اتنا دن تک رہے ہیں ہم کو کیوں نہیں معلوم تھا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ ایک طالب علم ہوں میں، میری زندگی قرآن کے پیچھے ہی گزر رہی ہے، میری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کھوجتے تلاشتے گزر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کل ہم کو ایک بات معلوم ہو اور میرا عمل اس کے خلاف ہوگا، سب سے پہلے میں اپنے عمل کو کریکٹ کروں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے پیچھے چل پڑوں گا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما رہا ہے کہ قبلہ جو ہم نے مقرر کیا تھا اور اب کہا رہے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو، اس لیے ایسا کریں تاکہ مجھ کو معلوم ہو جائے کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے، اتباع کرنے والا ہے، اور کون ہے جو منہ کو موڑ کر کے الٹے پیر پھر جانے والا ہے۔
سامعین کرام، یہ ساری باتیں نصیحت کے لیے، یہ ساری باتیں نصیحت کے لیے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے۔ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لوگ کہا ہے، عالم نہیں کہا ہے، عالم نہیں کہا ہے، لوگ کہا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ طریقہ ہے کہ دن میں ایک وقت مقرر کیا جائے جس میں قرآن کریم کو پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کریم کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں، اس کا معنی اور مفہوم ان کو بیان کیا جائے، ان کو بتلایا جائے۔ دن میں ایک دوسرا حصہ بھی مقرر کیا جائے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کیا جائے اور اس پر لوگ غور و فکر کریں تاکہ صحیح بات لوگوں کو معلوم ہو۔ کبھی قرآن کی تعلیم لوگوں کو نہیں دی، پھر لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ کبھی قرآن کا درس لوگوں کو نہیں دیا، لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ لوگوں کو معلوم کب ہوگا؟ جب قرآن پڑھ کر کے لوگوں کے سامنے سنائیں گے تب۔ لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سنائیں گے تب۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قبلے کا جو معاملہ ہے، اس قبلے کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرنے والا ہے اور کون الٹے پیر پھرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ ابھی ایک عمل ہم کر رہے تھے، ہم کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، حالانکہ ہمارا پورا سماج و معاشرہ ویسا کر رہا ہے۔ اب ہم کو یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ ہوگا اس کے اوپر یہ بات بوجھ نہیں لگے گی، لیکن جس کے دل میں چور ہوگا اس کے اوپر ضرور یہ بات بوجھ لگے گی۔ جس کے دل میں چور ہوگا اس کے اوپر ضرور یہ بات بوجھ لگے گی۔ دیکھیے، قبلے کا جب حکم نازل ہوا، بہت سارے مسلمان تھے، بہت سارے دوسرے بھی لوگ تھے، جو صحابہ کرام تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، فوراً انہوں نے ایکسیپٹ کیا، ایکسیپٹ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جو منافقین تھے، جو یہودی تھے، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، شور مچانا شروع کر دیا، کہنے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے دین لے کر کے آئے ہیں، کبھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ہم پر بیان فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ یہ جو قبلے کا حکم ہے بوجھ ہو گیا بعض لوگوں کے لیے، لیکن کن کے لیے بوجھ نہیں ہوا؟ جن کو اللہ نے ہدایت دے دیا۔ اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگی کہ اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، اللہ جس راستے کو تو پسند فرماتا ہے اے اللہ اس راستے کی رہنمائی فرما، اے اللہ جس راستے سے تو راضی ہو جائے گا اے اللہ اس راستے کی ہدایت دے دے، اے اللہ کل قیامت کے دن تیرے بارگاہ میں سرخرو ہو جائے اے اللہ تو ہمیں اس کی ہدایت دے دے۔ کیونکہ دیکھیے یہاں پر کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قبلے کا جو حکم ہوا بہت سارے لوگوں کو بوجھ معلوم ہوا، لیکن کن کو بوجھ نہیں معلوم ہوا؟ الا علی الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دے دیا۔ اللہ سے ہدایت مانگتے رہیے، اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی کر۔ ہدایت مانگنے سے اللہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت چاہنے سے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ جو ہدایت مانگے گا نہیں، جو اپنے ہی رخ پر چلے گا، اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملنے والی۔ دیکھیے ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور سب سے زیادہ اسلام کی حمایت کرنے والے اس زمانے میں، لیکن اس کے باوجود ان کو ہدایت نہیں ملی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی بھی ہدایت طلب نہیں کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف کلمہ پڑھ لیجئے ہم اللہ کے بارگاہ میں حجت بنا لیں گے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم عبد المطلب کے دین کے اوپر ہی ہم مر رہے ہیں، ہم کو دوسرا دین نہیں چاہیے، ہم کو عبد المطلب کا ہی دین چاہیے۔ تو ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملی کیونکہ انہوں نے ہدایت طلب نہیں کیا۔ لہٰذا اللہ سے ہدایت مانگیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر۔ سامعین کرام، ہمارے ایک استاذ ہیں شیخ بدیع الزماں المدنی، جو سعودی میں رہتے ہیں، یہاں گلبرگہ کے رہنے والے ہیں۔ ایک زمانے میں پکے تقلیدی تبلیغی، ابھی بہترین اہل حدیث، مدنی عالم دین، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم منظور، میں نے بیت اللہ کے چھاؤں میں جا کر کے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھ کو ہدایت کا راستہ دکھلا دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی راستہ مجھ کو دکھلایا، قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، وہی راستہ جو صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ تو سامعین کرام، ہدایت مانگیں گے تو ہدایت ملے گی، ہدایت نہیں مانگیں گے، اپنے منمانے راستے پر چلنا چاہیں گے
تو ہدایت نہیں ملنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، مطلب تمہارے نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کی تفسیر میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا۔ تفسیر میں نے کیا بتلایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے سے پہلے وہ شہید ہو گئے تھے، یعنی وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، شہید ہو گئے، ان کو یہ حکم پتہ نہیں چلا۔ تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے تھے جو گزر گئے، انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اور کہا کہ ہم لوگوں نے بھی بہت ساری نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں، ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بڑا مہربان اور انتہائی رحمت کرنے والا ہے، بڑا مہربان اور انتہائی رحمت کرنے والا ہے، بڑا مہربان انتہائی رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا مہربان ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی جو صحیح البخاری کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قیدیوں کا جائزہ لینے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک لیڈی ہے، ایک عورت ہے جو اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، اس کو اس کا بچہ نہیں مل رہا ہے۔ اچانک اس کو اس کا بچہ ملتا ہے، اس بچے کو گلے لگاتی ہے اور فوراً اس کو دودھ پلانے لگتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بتاؤ صحابہ کرام، بتاؤ ہمارے اصحاب، یہ جو عورت ہے کیا اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ کہا کہ جب تک اس کو قوت رہے گا اور جب تک اس کے پاس صلاحیت ہوگی وہ اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں نہ پھینکے گی نہ پھینکنے دے گی۔ کہا کہ جتنا یہ عورت اپنے بچے سے محبت اور شفقت رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت اور شفقت رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے قرآن کریم کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات نازل فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہی ہمارے لیے ضروری ہے، یہی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ